إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میری نہایتی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی کا عید الفطر کا دن عطا فرمایا ہے، اور آج اللہ کی طرف سے انعام حاصل کرنے کا دن ہے۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے جوش مار رہی ہے جنہوں نے ماہ رمضان کے اندر لگ کر عبادت کی، روزے رکھے، قرآن سنا، تراویح پڑھی، اعتکاف کیا، صدقہ خیرات کیا۔ وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس نعمت کے حصول پر جتنا بھی وہ اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک بابرکت مہینے کے اندر صحت عافیت کے ساتھ لگ کر اپنی عبادت کرنے کا اللہ نے موقع عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں سورۃ اعلیٰ 30 پارے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا میرے نام کو یاد کر لیا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جس نے نماز پڑھ لی۔ اور کیا ہے یہاں پر کامیابی کا اعلان ہے۔ 3 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہے۔ پہلے نمبر پر تزکیہ نفس، دوسرے نمبر پر جو ہے نا اللہ کی یاد، اور تیسرے نمبر پر نماز۔ عام معنی مفہوم تو یہی ہے، لیکن اتنے تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ سے مراد ہے جس نے فطرانہ دیا، وذکر اسم ربہ فصلی جس نے تکبیرات تشریق کہی، فصلی اور نماز پڑھی، نماز عید ادا کی۔ ان 3 کام کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت نے کامیابی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ہر ایک انسان جائزہ لے سکتا ہے کہ میں نے کتنے تک گناہوں سے پاکیزہ ہونے کی، پاک ہونے کی کوشش کی ہے، کتنا اللہ کا ذکر کیا ہے، کتنی نمازیں ادا کی ہیں۔ ہر ایک انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کی پاکیزگی کا ذکر کیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ پاکی کئی قسم کی ہے اور مسلمان کے لیے اس کا حصول ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر ظاہری پاکی، وجود پاک ہو، ہر وقت وجود کو پاک رکھنے کا، خاص کر نماز اور عبادات کے ادائیگی کے لیے پاکی کا ہونا ضروری ہے۔
چاہے وہ غسل کی صورت میں ہو چاہے وہ وضو کی صورت میں ہو، انسان کا وجود کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر وجود پاک نہ ہوا تو پھر نماز نہیں ہوگی، عبادات ادا نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے انسان کا وجود پاک ہونا چاہیے، خاص کر حالت جنابت میں اچھے طریقے پر سارے وجود پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے، اور 3 بار مرتبہ پانی بہانا سنت ہے۔ اور وجود کی پاکی کے ساتھ کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا وَثِيَابَكَ وَطَاهِرْ، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھ۔ اسی پر علماء نے کہا ہے کہ بغیر عذر کے ناپاک کپڑے پہنے رکھنا یہ مکروہ ہے، اور فرمایا پاک کپڑے اور سفید لباس اختیار کرو جب تک یہ صاف ستھرا رہتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو ظاہری عبادت میں وجود کا پاک ہونا بھی ہے، کپڑوں کا پاک ہونا بھی ہے، اور مال و دولت کا پاک ہونا بھی ضروری ہے کہ مال بھی پاک ہو، سود نہ ہو، رشوت نہ ہو، ڈاکہ چوری کا مال نہ ہو، رزق حلال ہو، اور اگر اپنا بھی مال کمایا ہوا ہے تو اس میں زکوٰۃ ادا کی ہو۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور زکوٰۃ یتیموں کا، مساکین کا، غریبوں کا حق ہے، جب وہ اپنے مال کے ساتھ مل جائے گا تو اس کو ناپاک کر دیتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے پاکیزگی حاصل کر لی۔ تو پاکیزگی میں سب سے پہلے وجود آتا ہے، دوسرے نمبر پر اس طہارت ظاہری کے اندر مال آتا ہے، اور تیسرے نمبر پر کپڑے بھی آتے ہیں، لباس بھی آتا ہے۔ ان 3 کی پاکیزگی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی کمی ہوگی تو پھر عبادت قبول نہیں ہوگی۔ خاص کر رزق کا حلال ہونا ضروری ہے۔ اگر رزق حلال کا نہیں ہوگا تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، رزق کے حلال کے بغیر بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے رکھ رکھ کے تم دھاگے کی طرح باریک ہو جاؤ، اور رکوع اور سجدے کر کر کے کمان کی طرح ٹیڑھے ہو جاؤ، اگر تمہارا رزق حلال کا نہیں ہے تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ہوگا، لوگ حج عمرے کے لیے دور دور دراز سے آئیں گے، خود بھی تھک چکے ہوں گے، سواریوں کو تھکا چکے ہوں گے، پراگندہ حال ہوں گے، خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کر یا رب کر کے دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وجہ کیا ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا رزق حلال کا نہیں ہوگا، اوڑھنا بچھوڑنا حلال کا نہیں ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، تو پہلے نمبر پر پاکیزگی کس طرح حاصل ہوگی؟ ظاہری بھی پاکیزگی ہو، مالی پاکیزگی بھی ہو، کپڑے کی پاکیزگی بھی ہو، یہ تو ہے ظاہری۔ جیسے ظاہری پاکی ضروری ہے، اسی طریقے سے باطنی پاکیز بھی ضروری ہے۔ دل بھی پاک ہو، کیونکہ شرک سے، بدعات سے، ظلم و زیادتی سے، رسم و رواج سے، حب جاہ حب مال سے انسان کا باطن ناپاک ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سال 9 ہجری کے اندر حضرت صدیق اکبر کو امیر الحجاج بنا کر بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگئی، کافی اس نے اعلانات کیے۔ اس میں ایک اعلان یہ بھی تھا کہ آج کے بعد اس مکہ مکرمہ کے اندر کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، مشرکین کا داخلہ بند کر دے گیا۔ اور کیوں بند کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، یہ ناپاک ہے۔ اب ظاہری نجاست نہیں تھی، ان کے کپڑے ناپاک نہیں تھے، وجود ناپاک نہیں تھا، لیکن دل کے اندر کفر تھا،
मुनाफकत थी और हुजूर का बुग़्ज़ था, इस्लाम दुश्मनी थी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजस। इससे मालूम यह हुआ कि जैसे जहरी वजूद नापाकी से वो नापाक हो जाता है गंदगी से, इसी तरीका से शिर्क से, बिदअत से, रसूमात से और हुब्बे जाह हुब्बे मान से इंसान का जो ना दिल नापाक हो जाता है। इसका भी इंसान को जो ना ख्याल करना चाहिए। और मुनाफिकों के मुतल्लिक रिज्स फरमाया और मुशरिकीन के मुतल्लिक नजस फरमाया, और दोनों का ठिकाना फरमाया मावाहुमुन नार, इनका ठिकाना जहन्नम है। जो भी शिर्क के अंदर होगा, जो भी बातिनी नापाकी के अंदर होगा, तो उसके लिए लिखा है कि इनका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए खासकर शिर्क से बचना चाहिए। जो मुशरिक होगा, अल्लाह ने फरमाया कि मुशरिक के लिए, काफिर के लिए जो हालत कुफर में मर जाता है, अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है, वमावाहुन नार, और जहन्नम को वाजिब कर दिया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम वजूद को भी पाक रखें और इसके अंदर भी कोई हसद और बुग़्ज़ ना हो और दिल साफ हो, ताकि अल्लाह की रहमत नाज़िल हो सके। और जो भी इसको अपनाए रखा वो कामयाब हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में एक मरतबा फरमाया जो इसमें पहले आएगा जन्नती होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आ गए। दूसरे दिन फरमाया जो इस मजलिस में आएगा वो जन्नती होगा, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आ गए। तीसरा दिन फरमाया कि जो इस मजलिस में पहले आएगा वो जन्नती होगा, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आ गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को तड़प पैदा हुई कि कौन सा नेक अमल करता है कि हुजूर ने इसको जन्नती फरमाया, मैं भी वही काम करूं और जन्नत हासिल कर सकूं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उसके घर मेहमान हो गए। 2-3 दिन ठहरे, लेकिन कोई ऐसी जगह, कोई चीज इसको मालूम नहीं हुई। वही रोजाना के मामूलात थे, नमाज थी, तहज्जुद थी, जिक्र था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो ये न करते हो। तो तीसरे दिन पूछा कि चचा जान, मैं मेहमान होने के लिए नहीं आया था, आपको हुजूर ने 3 मरतबा जन्नती फरमाया, तो मैं वो अमल तलाश करने के लिए आया हूं कि कौन सा अमल करते हैं आप कि हुजूर ने आपको जन्नती फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं जब सुबह को उठता हूं तो अपने दिल का जायजा लेता हूं, तो उसके अंदर शिर्क व बिदअत से भी उसको पाक पाता हूं और किसी की दुश्मनी और हसद और बगावत से भी पाक पाता हूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। और फिर रात होती है तो फिर मैं दिल का जायजा लेता हूं, तो किसी शख्स के बारे में दुश्मनी और बुग़्ज़ और अदावत मेरी नहीं होती। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बताया कि या रसूल आपने इसको जन्नती कहा था और मैंने यही पूछा, ये अमल उसका मुझे मिला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही अमल है जिसने उसको जन्नती बना दिया। इसलिए इंसान को चाहिए कि इंसान सिद्ध के दिल से अल्लाह की इबादत करे, चाहे उसका ताल्लुक वालिदैन की खिदमत से हो या अल्लाह की इबादत से हो। जो भी नेकी हो दिल लगकर इखलास के साथ करे तो वो बख्शिश का जरिया बन जाती है। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जब मिराज के मौके पर गए तो हजरत हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत बड़े सहाबी, फौत हो गए थे, उनको जन्नत के अंदर कुरान पढ़ते हुए देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से वापस है, सहाबा को जो है ना बताया, सहाबा को बताया कि मैंने हारसा को जन्नत के अंदर भी देखा, कुरान पढ़ते भी देखा। सहाबा हैरान हुए, या रसूल अल्लाह कौन सा अमल करता था कि अल्लाह ने जन्नत भी अदा कर दिया और कुरान पढ़ने का मौका भी अदा किया, एजाज भी अदा किया है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो वालिदैन की खिदमत ज्यादा करता था, वालिदा की खिदमत करता था। ये उसकी बरकत है कि अल्लाह ने जन्नत भी अता कर दी है, कुरान पढ़ने का मौका भी अल्लाह ने अता कर दिया है। इसलिए इंसान को चाहिए कि इंसान अल्लाह की इबादत इखलास के साथ करे और खासकर अपने बातिन को, अपने ज़हर को इंसान जो है ना पाक रखे, हुब्बे जाह, लालच के अंदर, मुनाफिकत के अंदर उसको मुलव्वस न होने दे। इसलिए कि मुनाफिकत की वजह से रब नाराज होता है, गिरफ्त होती है,
اللہ کا عذاب ہوتا ہے، دنیا آخرت برباد ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کے رضا کے لیے کام کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کو خلافت دی، ایک مرتبہ ملنے کے لیے آیا۔ اس وقت ریل گاڑی زیادہ چلتی تھی، ریل گاڑی پہ سفر کر کے آیا، ساتھ بیٹا بھی تھا۔ تو جب حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت تھانوی نے پوچھا ہے کہ بیٹے کی ٹکٹ بھی بھری تھی؟ اس نے کہا نہیں جی، 12 سال سے کم جو ہے نا وہ پیسے نہیں لیتے، ٹکٹ نہیں ہوتی اور سواری مفت آتی ہے، اگر 13 سال کا 14 کا ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ ٹکٹ لینی پڑتی ہے۔ تو حضرت تھانوی نے پوچھا کہ یہ کتنے سال کا ہے؟ اس نے کہا ہے تو 13 سال کا لیکن لگتا 12 سال کا ہے، اس لیے میں نے ٹکٹ نہیں بھری۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت واپس لے لی، فرمایا ابھی تک حب جاہ، حب مال اور لالچ اور حرص تیرے دل کے اندر ہے، لہذا تو خلافت کا اور ولایت کا مستحق بھی نہیں ہے، اور اسی وقت خلافت جو ہے نا سلب کر لی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان جو بھی کام کرے اخلاص کے ساتھ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک خاندان کی ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ ایمان لائے، باقی پورا خاندان کافر تھا۔ حاضر ہو گئی، عرض کیا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتی ہوں، حضور نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو، اس مستور کو ازواج مطہرات کے ساتھ رکھا اور بچہ جو تھا اس کو اصحاب صفہ کے ساتھ رکھا۔ کچھ دن ہوئے تو وہ جو ہے نا بچہ بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد جب دفنانے لگے تو حضرت انس کو فرمایا کہ جاؤ اس کی والدہ کو کہو کہ وہ چہرہ دیکھ لے، پھر اس کو دفن کرتے ہیں۔ اور جب والدہ کو اطلاع دی گئی، وہ آئی، اسے بتایا کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اس نے آ کر پاؤں کی انگلی سے پکڑا اور ہلایا اور اللہ کے اندر درخواست کی کہ یا اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کو زندہ کر دے۔ اللہ نے اس بچے کو زندہ کر دیا۔ یہ اخلاص کی برکت تھی، تقویٰ تھا، اللہ کی رضا تھی، وہ بچہ پھر زندہ ہو گیا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور خاص کر شرک سے، بدعات سے، حب جاہ سے اور لالچ سے، حب جاہ حب مال سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پر فرمایا کہ قد افلح من تزکا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیے، اپنے آپ کو عبادت کی، اپنے آپ کو پاک کر لیا، تو وہ انسان کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اس میں طہارت ظاہری بھی ہے اور طہارت بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے، اور باطنی طہارت بھی ہے کہ باطن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جو کام بھی کرے اللہ کی رضا کے ساتھ، جو کام بھی کرے اللہ کی رضا مقصود ہو اور کوئی لالچ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان کے اندر بیٹھے تھے، ماہ رمضان کے اندر بیٹھے تھے اعتکاف میں، ایک آدمی آئے اور آ کر کہا کہ میں مقروض ہوں، قرض خواہ مجھے جو ہے نا تنگ کر رہا ہے، آپ سفارش کر دیں کہ مجھے مہلت دے دے، میں جو ہے نا قرضہ ادا کروں گا لیکن تھوڑا ٹھہر کر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اعتکاف توڑ دیا، وہاں گئے، اس قرض خواہ کو کہا کہ آپ اس کو مہلت دے دیں، آپ اس کو تنگ نہ کریں، آپ کا قرضہ ادا کرے گا لیکن تھوڑا ٹھہر کر۔ اس نے مہلت دے دی، واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے شاگردوں نے پوچھا، مقتدیوں نے پوچھا، مریدین نے پوچھا کہ آپ تو ماہ رمضان کے اندر اعتکاف میں بیٹھے تھے، آپ نے اعتکاف توڑ دیا ہے، مسجد نبوی ہے، ماہ رمضان ہے، آپ نے اعتکاف توڑ دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رونے لگے اور روضہ اقدس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے مشکل وقت کام آتا ہے اللہ تعالیٰ مقبول 10 اعتکاف کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ فرمایا اگر ایک چلا گیا تو کوئی بات نہیں،
اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ قد افلح من تزکا، جس نے ظاہری پاکیزگی حاصل کر لی، باطنی پاکیزگی حاصل کر لی، یہ کامیاب ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کا نام یاد کر لیا، اللہ کا نام یاد کرنا اور اس سے محبت کرنا، اللہ کے نام کا عزت و احترام کرنا، یہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ملکہ زبیدہ نے نہر زبیدہ کھدوائی تھی، 17 لاکھ دینار لگائے، درہم بھی نہیں، 17 لاکھ دینار لگائے، بڑی لمبی تاریخ ہے۔ اور کسی نے کہا کہ بڑا خرچ آئے گا، انہیں کہا کہ فی کھدال مارنے پر 1 درہم خرچ آئے تو پھر بھی میں اس کو بنا کر ہوں۔ اور جب وہ بنا کر لے گئے، وہ جو نا دستاویزات حساب و کتاب لے گئے ملکہ زبیدہ کے پاس، تو اس نے لے کر سمندر میں ڈال دیا اور عرض کیا کہ یا اللہ میں نے حساب کتاب نہیں لیا، قیامت کے دن میرا بھی حساب کتاب نہ لینا۔ سمجھ آ گئی نا؟ جب فوت ہوئی کسی نے اچھی حالت میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، کون سا عمل آپ کا بخشش کا ذریعہ بنا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو جنت مل گئی ہے کس عمل کی وجہ سے؟ نہر زبیدہ کی وجہ سے، نہر کھدانے کی وجہ سے، بنانے کی وجہ سے؟ نہیں، وہ تو قوم کا فیصلہ تھا، قوم کو اجر و ثواب مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا میری بخشش اس بات پر ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ میں باغ میں سیر کر رہی تھی، سیر و تفریح میں تھی سہیلیوں کے ساتھ، تو اللہ اکبر کی آواز ہے، اذان کی آواز ہے، میں نے دوپٹہ بھی جوڑ لیا اور میں اذان کو سنتی بھی رہی اور جواب بھی دیتی رہی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نام کے احترام کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ اس لیے دوستو، جیسے عید کے پہلے ماہ رمضان کے اندر نماز فرض تھی، تو اب نماز عید کے بعد بھی فرض رہے گی، اس کو نہیں چھوڑنا۔ بڑی بدقسمتی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے بلاوے کا، ہم لاغرضی کر کے بے پرواہی کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے اتنے تک پڑھا ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور کوئی لاغرضی کر کے چلا جائے، جواب نہ دے، فرمایا خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ رہا۔ اس لیے انسان کو چاہیے انسان کسی عمل کو معمولی نہ سمجھے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اور خاص کر کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے۔ محمد ابن سیرین بہت بڑے عالم ہیں، غریب تھے، 40,000 درہم لیے اور اسے زیتون کا جو ہے نا تیل لیا تجارت کے لیے، اتفاقاً چوہا گرا اور مر گیا، اب جو ہے نا وہ ناپاک ہو گیا، اس کو بہا دیا ہے۔ اسی قرضے کی وجہ سے جیل کے اندر چلے گئے، لیکن ہیرا پھیری نہیں کی، اس کو بیچا نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، اس کو بہا دیا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ بات بات پہ دھوکہ دیتے ہیں، سیدھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے مخلوق خدا کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، جو کام بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو خاص کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہنا چاہیے، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، اس کے دور کے اندر بادشاہ نے، ایک وزیر تھا، اس کو ناراض ہوئے، اس کو خارج کر دیا، نکال دیا۔ اس نے بڑی سفارشیں کی لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ کسی نے وزیر کو کہا کہ آپ خواجہ صاحب کے پاس چلے جائیں، اس سے سفارش کریں اور یہ سفارش کرے گا آپ بحال ہو جائیں گے۔ وہ گئے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ ناراض ہو گئے ہیں اور میں نے کافی سفارش کی، منت کی، لیکن اس نے اناق کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور اس نے دشمنی پالی ہوئی ہے، آپ سفارش کریں اور مجھے بحال کر دے۔ تو خواجہ نے فرمایا او والی ریاست، زیر بن زبر نبن وسلام، تاریخ کے اندر سب سے چھوٹا خط ہے یہ، اس سے چھوٹا خط کوئی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ او والی ریاست، زیر بن زبر نبن، کیا مانا؟ عاجزی کر، تکبر نہ کر۔ جب یہ خواب پہنچا، خط پہنچا، تو اس نے اس کو بحال کر دیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں 3 چیزوں پر قسم کھا لوں تو فرمایا میں سچا ہوں گا، غلط نہیں ہوں گا۔ پہلے نمبر پر فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا کر دیتے ہیں۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، آج ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے۔
دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی انگریز زنگی، کالے انگریز کا، کافر انگریز کا بھی مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو اور آپ کا نہ ہو۔ اس لیے کرتا رہے، ڈرتا رہے، عاجزی کرنی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند بالا کر دیتے ہیں۔ اور میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کون ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کون ہوگا؟ تو فرمایا وہ شخص ہوگا جس پر زیادتی کی گئی ہو، وہ قدرت رکھتا ہو بدلہ لینے کی، لیکن اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دے تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ یہی لوگ قدرت رکھتا ہے بدلہ لینے کی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا جو مال خرچ کرتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ خاص کر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، خاص کر رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ خیرات کرنے سے دو فائدے ہوں گے، صدقے کا ثواب بھی ملے گا، رزق بھی بڑھے گا اور عمر بھی بڑھے گی۔ تفسیر مظری 12 جلدوں میں اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی کے 3 سال زندگی کے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنے شروع کر دیتا ہے، اللہ اتنے خوش ہوتا ہے کہ 3 سال کو 30 سال بنا دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قدرت رکھتے ہوئے معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، جو توڑتا رہے رشتہ دار مسلمان جوڑتے رہو، واعفو عمن ظلمک، جو ظلم و زیادتی کرتا رہے اس کو معاف کرتے رہو، واحسن الی ما نصح الیک، جو برائی کرے اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ۔ فرمایا ہے تو مشکل لیکن ہے محمد رسول اللہ کی سنت، اس سنت پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں آج بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں جی بھائی کے ساتھ میرا مرضی ختم، الا بول ختم، ہاں آنا جانا ختم، بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے اتنے تک پڑھا ہے 2 بڑی قومیں ہوں، اگر ان کے 2 آدمی یہاں پر لڑے ہوئے نہیں بولتے، جب تک وہ صلح نہیں کرتے اللہ تعالیٰ دونوں قوموں کو اپنی رحمت سے محروم کرتا ہے۔ تو آج عفو در گزر کا دن بھی ہے کہ ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ہمارے محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو یاد کر لے، تقوی حاصل کر لے، روزے رکھے تقوی حاصل کر لیا، حج کیا تقوی حاصل کر لیا، تو فرمایا یہ انسان بھی کامیاب ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنے والا اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا۔ اہل مکہ کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اگر مکہ والے ایمان لے آئیں تو میں زمین و آسمان کی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا اگر یہ اللہ سے ڈر گئے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے، مکہ مراد ہے، یہ بستی والے ایمان لے اور تقوی اختیار کر لیں، اللہ سے ڈر گئے، اللہ سے تعلق جوڑ لیں، تو فرمایا میں اس کے لیے زمین و آسمان کی برکات اور رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ آج ہم مہنگائی کے اندر اس لیے مبتلا ہیں، دہشت گردی کی لعنت کے اندر اس لیے مبتلا ہے کہ ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہے، نیت ہماری ٹھیک نہیں ہے، ایک دوسرے کے حق میں مخلص نہیں ہے۔ مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو یہی ہے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو انسان اللہ کا نام یاد کر لیتا ہے یہ کامیاب ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا فصلا، جو نمازیں پڑھتا ہے، نماز دوستو کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا تعلق عید الفطر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق قد افلح من تزکا، جس نے فطرانہ دے دیا، وذکر اسم ربہ، جس نے تکبیرات تشریق کہی۔ اب اس صدقہ عید الفطر کے اندر ایسا تکبیرات کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر الحمد، یہ سنت ہے ایسا، اور بقرہ عید پہ زور سے کہنا وہ یہ جو ہے نا سنت ہے۔ تو فرمایا جس نے جو ہے نا اللہ کے نام کو یاد کر لیا، فصلا،
اور فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو نماز عید پڑھ لی تو اللہ نے ان 3 کام کرنے والے کے متعلق کامیابی کا اعلان کر دیا ہے۔ اور خوش ہو جانا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی عبادت کی اور اپنے آپ کی پاکیزگی حاصل کر لی، اور جنہوں نے نہیں کی انہیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اسی عید الفطر کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے باہا بہم ملائکتہ، اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، اور فرشتوں کو کم نہیں ہوتے بلکہ وہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور پوچھتے ہیں یا ملائکتی، او میرے فرشتوں، ما جزاء اجیر وفا عملہ، اس کا کیا بدلہ ہے جس نے میرا وعدہ پورا کر کے دکھایا، تراویح بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، نماز بھی ادا کی، رزق حلال کا اہتمام بھی کیا، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتوں سے رب کائنات پوچھتا ہے۔ قالو، فرشتے جواب دیتے ہیں ربنا جزاء ان یوفى اجرہ، اب تقاضا یہ ہے کہ مزدور کو پوری مزدوری دی جائے۔ اب جو ہے نا کیا ہے، آپ کی کبریائی کا تقاضا یہ ہے کہ مزدور کو اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، اس کو پورا بدلہ دی جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال یا ملائکتی، فرمایا او ملائکہ، عبیدی و امائی، میرے بندے اور میرے بندیاں، مرد اور عورتیں، قضاء فریضتی علیہم، جو میں نے فرض کیا تھا روزے اس کو پورا کیا ہے، اور ثم خرجوا، اور 30 دن روزہ رکھنے کے بعد پھر نکلے، یعجون الی الدعاء، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، جزا پانے کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، وجلالی، مجھے اپنے جلال کی قسم، وکرمی، مجھے اپنے احترام اور اکرام کی قسم، وعلوی، مجھے اپنی بلندی کی قسم، وارتفاع مکانی، مجھے اپنے مکان بلند ہونے کی قسم۔ 5 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے۔ کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں کھائی ہیں۔ اس کی بات فرمایا کہ اے فرشتو، مجھے 5 قسمیں، لأجیبنہم، یہ فریضہ ادا کر کے میرے گھر میں آنے والے جو بھی مانگیں گے میں عطا کر دوں گا۔ لأجیبنہم، کاش کہ آپ پر بھی جانتے، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی ثقیلہ ہے، البتہ ضرور بدلہ دوں گا، کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ اور فرمایا فَيَقُولُ ارْجِعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے میرے گھر میں آنے والے، تم نماز پڑھ کر جب لوٹو گے تو تمہارا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوگا، میں تمہاری بخشش فرما دوں گا۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اور فرمایا جب فَيَرْجُعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، جب گھر لوٹے گے تو سب گناہ سے وہ پاک ہو چکے ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے متعلق فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج عید کا دن ہے، صدقہ خیرات کرنے کا دن ہے، عفو درگزر کرنے کا دن ہے، بڑوں اور چھوٹوں کا احترام کرنے کا دن ہے، گھر اور دوست و احباب میں خرچ کرنے کا دن ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اور شکر کا معنی یہ ہے انسان زندگی کے اندر سچ کو شیوا بنا لے، عدل و انصاف کرتا رہے، اللہ کے راستے میں مال خرچہ کرتا رہے، کسی مسلمان کی کمزوری معلوم ہو جائے تو اس پر پردہ رکھے۔ یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر، یہ ہے صحابہ کا کردار۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان دوسرے انسان کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم نماز کی پابندی کرو، اور یہاں پر یہی ہے کہ انسان نماز با جماعت ادا کرے، نماز با جماعت ادا کرے۔ تو آج سے عہد کرے انشاءاللہ، جیسے ماہ رمضان کے اندر ہم نے نماز کی پابندی کی ہے، اب بھی نماز با جماعت کی پابندی کریں گے۔ میری طرح متوجہ رہیں کہ اب آپ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جیسے ماہ رمضان کے اندر نماز با جماعت پڑھتے رہے، ذکر اذکار کا تلاوت کا اہتمام کرتے رہے، تو اب عید کے بعد بھی نماز کا اور ذکر اذکار کا اہتمام کریں گے۔
ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور خاص کر اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آخری ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ عطائے ارزق ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ 2 درہم لے کر کہیں جو ہے نا جا رہے تھے، 2 درہم لے کر کوئی سودا لینے کے لیے جا رہے تھے، گھر کا آٹا نہیں تھا، آٹا لینے کے لیے جا رہے تھے۔ آگے گئے تو ایک غلام رو رہا تھا، اسے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے 2 درہم دیے ہیں آقا نے سودا لینے کے لیے، وہ مجھ سے گم ہو گئے ہیں، اب پیسے نہیں میں واپس جاؤں گا تو میری پٹائی ہوگی اور میرے اوپر وہ ظلم کرے گا، مارے گا، اس لیے رو رہا ہوں کہ اب کیا کروں۔ عطائے ارزق جو اپنے گھر کا آٹا لینے کے لیے جا رہے تھے وہ جو ہے نا اس کو دے دیے، اسے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ جب گھر لوٹے تو ریت کا گٹو بھر لیا، اب گھر جا کر ڈال دے کیونکہ گھر والے یہ لگا کہ آٹا نہیں لایا، اور گھر ڈال کر پھر مسجد میں چلے گئے کہ بیٹے جو ہے نا سو جائیں گے، میں جو ہے نا جب یہ سو جائیں گے تو میں بھی دیر کے اندر جا کر سو جاؤں گا، پھر جو ہے نا صبح کو بندوبست کریں گے۔ کات تھی، غربت تھی، یہ مسجد میں جا کر چلے گئے، عبادت کرتے رہے۔ کافی دیر کے بعد اب بچے سو چکے ہوں گے، جب گھر میں گئے تو بیوی نے کھانا تیار کیا ہوا تھا، کہا کہ یہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا آپ آٹا نہیں لائے تھے۔ اللہ نے 2 درہم صدقہ کرنے کی وجہ سے ریت کو آٹا بنا دیا، اور گھر والی نے کہا آئندہ کے لیے اسی جگہ سے آٹا لایا کرو، اس جیسا آٹا نہ میں نے پہلے دیکھا ہے نہ پہلے بات کے اندر دیکھا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کے راستے میں بھی دے۔ حاتم طئی کے بارے میں آتا ہے کہ کہ اس نے اپنے گھر کا 19 مرتبہ سارا مال صدقہ کیا ہے۔ اپنے گھر والوں پر بھی صدقہ خیرات ہے کرنا، صدقہ خرچ کرنا، پڑوسیوں پر بھی، خاص کر رشتہ داروں پر بھی۔ بڑی لمبی بات ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے درخواست یہی ہے کہ آج صدقہ خیرات کا بقیہ زندگی حضور کی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کا آج عہد کا دن ہے، اللہ کی طرف سے انعام حاصل کرنے کا مہینہ یہ جو ہے نا دن ہے۔ اسی عید کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن ریت کے ذرات سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کر دیتے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کا ذریعہ معاش بکریاں تھی، علماء نے لکھا ہے کہ ان کی بکریاں 80,000 سے بھی زیادہ تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں 80 سال جو ہے نا 1000 بکریوں، پھر ان سے بالوں سے بھی زیادہ، تو اس دن اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی طلب کا جو ہے نا برتن ٹھیک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی حضور کی سنت اور پوری شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ایک 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہی رسم و رواج ہے کہ جی ماہ رمضان کے آخری جمعۃ الوداع میں 4 رکعت نماز قضاء عمری پڑھ لو، پوری زندگی کی نمازیں جو ہے نا وہ معاف ہو جائیں گی۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کائنات کے اندر اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ دین کے اندر مداخلت ہے، یہ مداہنت ہے، یہ کفر ہے، یہ بے دینی ہے۔ کوئی آدمی یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں 4 رکعت پڑھوں گا اور پوری زندگی کی نمازیں معاف ہوگی، قتل نہیں ہوگی۔ حضرت شفتر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ بھی جو ہے نا وہ حج کرے، اگر 1 نماز بھی قضا ہے تو اس کو قضا لوٹانا ہوگا، معاف نہیں ہوگا۔ یہ خالص بے دینی ہے، کفر ہے، الحاد ہے، اسلام کے خلاف سازش ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہمارے یہاں عام رواج ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے، 6 مہینے پہلے فوت ہو گیا، 3 مہینے ہو گیا، عید کے دن ہم اس کے گھر جو ہے نا پھر فاتحہ خانے کے لیے، خدا کے لیے یار یہ رسم و رواج اس کو چھوڑو۔ کوئی اگر فوت ہو جائے تو 3 دن تعزیت ہے۔ کتنے دن تعزیت ہے؟ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ہے خامد فوت ہو گئی تو 4 مہینے 10 دن ہے۔ باقی جو ہے نا 6 مہینے پہلے کوئی فوت ہو گیا پھر ہمارا تانتا بن جاتا ہے۔ اس گھر کو جو پہلے بھی مصیبت زدہ ہوتا ہے ہم اس کو ماتم کدھا بنا دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اس رسم و رواج کو چھوڑ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے، یہ بدخئی ہے، اس پر مالی بوجھ بھی پڑتا ہے اور غم بھی اس کا تازہ ہو جاتا ہے۔ فلہذا عید کے موقع پر کسی کی تعزیت کے لیے جانا شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔